ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ معزز ناظرین، آج 23 مارچ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن لاہور کی منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ قرارداد کو منظور کرنے میں مسلمانوں نے کچھ جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا، یا 5 یا 10 سالوں سے مسلمان سٹرگل نہیں کر رہے تھے کہ اب ہم نے علیحدہ ریاست دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں لے کر آنی ہے، بلکہ اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے میں مسلمان تقریباً پچھلے 100 سالوں سے سٹرگل اور کوشش کر رہے تھے۔ اس قرارداد پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مغل ایرا میں لے جانا چاہوں گا کہ مغل ایرا میں جب انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے نہایت ہی بزدل اور نااہل قسم کی لیڈرشپ ہے، پھر آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہندوستان کے کچھ علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا، اور پھر 1757 کی جنگ پلاسی میں بھی کچھ علاقوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد 1799 میں انگریزوں نے میسور کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا، اور آہستہ آہستہ 1857 تک انگریزوں نے تقریباً پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1857 میں محب الوطن جو ہندوستانی تھے، جو برصغیر کے لوگ تھے، ان میں مسلمان بھی شامل تھے اور ہندو بھی شامل تھے، انہوں نے دیکھا یار ہمارے اوپر اب ایک غیر ملکی لوگ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ پھر ان کے اندر غصہ آیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر 1857 میں جنگ آزادی کے نام پر انگریزوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ یہ کوئی پری پلاننگ جنگ نہیں تھی، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں کئی انگریز مارے گئے، لیکن انگریزوں نے اس جنگ پر قابو پا لیا۔ قابو پانے کے بعد انگریزوں نے محرکات دیکھے کہ کن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی، تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اکٹھے مل کر ہم پہ حملہ کیا تھا۔ لیکن ہندوؤں نے یقین دلایا کہ بھائی ہم پہلے جو تھے وہ مسلمانوں کے ماتحت تھے، پہلے ہمارے اوپر مغل جو بادشاہ تھے وہ حکومت کر رہے تھے، اب آپ کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، پہلے ہم ان کے ماتحت تھے، اب ہم آپ کے تحت ہیں، بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں نے آپ سے جنگ لڑی ہے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ انگریزوں سے جان چھڑوائیں۔ تو پھر انگریزوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، انگریزوں نے مسلمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو زد و کوب کرنا، اب مسلمانوں کو مارنا اور مسلمانوں کی خواتین کی عصمت دری کرنا ان کے لیے معمول بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لیے ڈسکریمنیشن کا نظام وہاں پہ نافذ ہو گیا، مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع سے محروم کر دیا گیا، اور اعلیٰ ملازمتوں سے بھی انگریزوں نے مسلمانوں کو محروم کر دیا، صرف چپڑاسی یا نائب کاسر قسم کی جاب مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، اور انگریزوں نے ہندوؤں کو نوازنا شروع کر دیا، ہندوؤں کو پیسے بھی دیتے تھے، ہندوؤں کو اعلیٰ ملازمتیں بھی دیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ہندوؤں نے انگریزوں کی ایما پر مسلمانوں پر تشدد انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، وہ بھی مسلمانوں پر زد و کوب کرتے تھے اور مسلمانوں کو مارتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہندی اور اردو زبان کا تنازعہ ہندو لوگ سامنے لے کر آئے، اور پورے برصغیر میں ہندی اور انگریزی زبان نے لازمی قرار دے دیا، اور اردو زبان کو سلیبس سے بالکل نکال باہر پھینکا۔ اور اس وقت کے جو رہنما تھے مسلمانوں کے، ان میں سر سید احمد خان صاحب تھے، مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے، عبدالحلیل شرر صاحب تھے، اور دیگر مسلمان رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کے لیے آہستہ آہستہ کوششیں تیز کر دی تھیں۔ پھر 1930 میں الہ آباد میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب نے خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ شمالی مشرقی علاقے جو برصغیر کے ہیں اور جہاں پہ مسلمان اکثریتی طور پر آباد ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ وہ علیحدہ آزادی سے رہ سکیں۔ اور اس کے بعد 1933 میں رحمت علی صاحب نے جو تھا وہ ایک بکلیٹ لکھی، ایک کتابچہ لکھا جس کا عنوان تھا نو اور نیور، یعنی اب یا کبھی نہیں، جس میں انہوں نے علیحدہ مملکت کو بنانے کے لیے وجوہات تحریر کی، اور انہوں نے اس مملکت کا نام اس کتابچے میں پاکستان بھی تجویز کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں 23 مارچ 1940 میں، جب لاہور کی منٹو پارک، جہاں پہ آج کل
مینار پاکستان موجود ہے۔ قرارداد مسلمانوں نے بھاری اکثریت سے منظور کی، اس قرارداد کو پیش کرنے والے AK فضل الحق صاحب تھے، اور اس قرارداد میں جو قائد اعظم نے تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان اور ہندوؤں میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارے اندر کلچرل، ہمارے اندر مذہبی، ہمارے ٹریڈیشنل بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ خداؤں کا کانسیپٹ ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ ذات پات کا کوئی بھی نظام نہیں ہے، جبکہ ہندوؤں کے اندر ذات پات کا نظام موجود ہے۔ وہاں پہ برہمن ہیں، خشتری ہیں، دلت قسم کے لوگ ہیں، اور ہمارے اندر ذات پات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ ہم جو لوگ ہیں وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں، گائے کا گوشت کو کھاتے ہیں، لیکن جو ہندو لوگ ہیں وہ گائے کو اپنی ماں قرار دیتے ہیں، اس کا پیشاب بھی پی جاتے ہیں۔ ہم اور ہندو کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے اندر گھل مل نہ سکے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم شادیاں نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتے، تو کیسے اب ہم اور مسلمان اور ہندو جو لوگ ہیں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ایک علیحدہ مملکت کو مارز وجود میں لایا جائے، جہاں پہ مسلم اکثریتی لوگ آباد ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کو علیحدہ ملک بنا کر دیا جائے، اور جہاں پہ مسلمان اقلیت کے قسم کے لوگ موجود ہیں، اقلیتی برادری ہے مسلمانوں کی، وہاں پہ مسلمانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یہ قرارداد جب بھاری اکثریت سے مسلمانوں نے منظور کی ہے، بہت زیادہ پرجوش تھے مسلمان، لیکن اگلے دن اخبار میں ہندوؤں نے بہت زیادہ جو ہے وہ طنز کرنا شروع کر دی۔ دیکھو جی، مسلمان ہیں، اقلیتی قوم ہے ہندوستان میں، اور علیحدہ ملک بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یار مسلمانوں کو جذباتی فیصلہ 2 یا 4 سال بعد مسلمان جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے، آٹومیٹیکلی جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اسی ملک برصغیر میں رہنا پڑے گا۔ لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم جو ہے علیحدہ مملکت کو دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں لے کر آئے۔ یہ قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کا جو ہے وہ کردار ہے، ان کی سٹرگل ہے کہ ان کی کوششوں سے ہم مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک نہ بناتے، تو جو آج حال برما کے مسلمانوں کا ہے، اور جو آج حال مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا ہے، سیم وہی حالت آج کے برصغیر کے مسلمانوں کی ہوتی۔ یہ قائد اعظم وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جس کے ہزاروں مرید تھے اس وقت کے، آج اگر کوئی وقت کا ولی ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ جب اس کے مریدین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ پیر صاحب ہم آپ کے مرید ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم ولی تو نہیں ہیں لیکن وہ کلین شیو سے آپ ولی کہہ رہے ہیں، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا جو کام آج ہم جیسے مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کر رہا ہے۔ یہ قائد اعظم وہ ہستی ہے جس کے بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ میں نے حتی المقدور کوشش کی کہ برصغیر تقسیم نہ ہو، لیکن ہمیشہ ایک شخص میری راہ میں رکاوٹ بن کر آیا، اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ قائد اعظم کے ایک دفعہ صحافی نے انٹرویو لیا، اور صحافی نے انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ آپ کو برصغیر کی پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی ہے۔ کسی بھی سیاستدان کے لیے جو ہے نقطہ عروج ہے، بام عروج ہے، وہ پرائم منسٹرشپ ہی ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا بھائی میں اس عہدے کو کیا لے کروں گا، میں جو ہوں وہ یہ چاہتا ہوں جب میں مروں اور قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ قائد اعظم وہ ہستی تھی جس کے بارے میں نہرو کی بہن وجے لکشمی نے کہا تھا کہ اگر کانگریس کے پاس ایک قائد اعظم ہوتا اور مسلم لیگ کے پاس، مسلمانوں کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبدالکلام آزاد ہوتے تو پھر بھی ہندوستان تقسیم نہ ہوتا۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ اب میں کچھ شعر سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ میری نغمہ ہے۔
یہ وطن تمہارا ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ زمیں مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گنوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، میر کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، پاکستان زندہ باد۔